अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निसार मूसा, रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हम कराची में मौजूद हैं और IBL के हेडक्वार्टर हेड ऑफिस मौजूद हैं और बात करेंगे सैयद नदीम अहमद से, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर IBL इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड IBL आपने कई जगहों पर देखा होगा, पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, ब्रांड्स बिल्डिंग के हवाले से और इंटरनेशनल ब्रांड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के हवाले से एक ज़बरदस्त सप्लाई चेन और डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि सैयद नदीम अहमद एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बिजनेस लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और वो उनसे हम बात करेंगे IBL के हवाले से, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से और मालूम करना चाहेंगे कि इनकी जो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है बिज़नेस लीडरशिप का, वो कहाँ, उसकी कहानी क्या है, वो किस तरह से उसको देख रहे हैं और उसके साथ साथ IBL क्या है, IBL की स्टोरी क्या है, IBL की हिस्ट्री क्या है, IBL इस वक्त पाकिस्तान में किस नए किस्म के बिजनेसेस कर रहा है और किसनी पाकिस्तान के बिजनेस को सर्व कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रिटेलर पाकिस्तानी को वक्त देने का। नदीम साहब, प्रोफेशनल लाइफ में आप माशाल्लाह एक स्टेज पर पहुंच गए, पाकिस्तान के एक रिन्यूड बिजनेस ग्रुप को हेड कर रहे हैं इस वक्त। कैसा रहा ये सफ़र, कहाँ से शुरू हुआ? तकरीबन 30 साल लग गए इसको यहाँ पहुँचने तक। और बेसिकली देखें, मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर सही डायरेक्शन में लॉयल्टी के साथ काम करे और उसकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहे तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे IBL ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे हमारे जो IBL ग्रुप के चेयरमैन थे मरहूम राशिद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उन्होंने मुझे हायर किया था और मुझे एजाज़ हासिल है कि उनके साथ मैंने 14-15 साल दिन रात काम किया और आज मैं उनका ग्रुप हेड कर रहा हूँ। मेरा आगाज़ तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ रहा, थोड़ी बहुत पढ़ाई का शौक़ था तो पढ़ाई करता रहा और ज़ाहिर है कि वालिदैन की तरबियत भी यही थी कि भाई पढ़ें लिखें मेहनत करें। तो बस वहाँ से आगाज़ हुआ और फिर अल्लाह ताला ने सिलसिला बना दिया और ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये मुकाम अता किया। मैं समझता हूँ ये उसकी बड़ी मेहरबानी है और उसकी ब्लेसिंग के बगैर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। IBL देखिए, असल में अगर हम इसकी तारीख़ में जाएं तो ये तो कोई 100 साल पुराना इदारा है और ये हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से इसका आगाज़ हुआ और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूरे सब कॉन्टिनेंट में किसी ने किसी को सिखाई तो वो IBL ही था, जिसने डिस्ट्रीब्यूशन के मानी सिखाए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिखाया। वरना पहले ऐसे नहीं होता था कि लोग शॉप टू शॉप जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। लोग होलसेल मार्केट में जाते थे, वहाँ से स्टॉक्स लेते थे और वापस आ जाया करते थे। लेकिन ये हमने सिखाया कि कैसे डिलीवरीज करनी है, कैसे स्टॉक डिलीवर करना है और एक सिंगल पैक भी किसी चीज़ का आउटलेट पे कैसे पहुंचाना है। तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड दैट कि माशाल्लाह IBL जो है वो ट्रेनर है पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का और यहाँ पे इसने ये बुनियाद डाली कि डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे जाती है। उसके बाद फिर 93 के अंदर 92-93 के अंदर कंपनी जो है वो एक स्टेप आगे चली गई और वो फिर कंज्यूमर बिज़नेस, फार्मास्यूटिकल बिज़नेस, उसने एक अमेरिकन कंपनी ख़रीदी सर्ल, जो आज पाकिस्तान की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फिर P&G को लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, फिर जिलेट को लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, एप्पल को लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, एंड यू नेम इट। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में लॉन्च किए और उनको बहुत बड़ा बनाया पाकिस्तान के अंदर। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक महदूद नहीं हैं। आज IBL का नाम एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस से बढ़कर एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस, एक ट्रेडिंग हाउस, एक मार्केटिंग हाउस, एक रिटेलर हाउस बन गया है और लॉजिस्टिक हाउस बन गया है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और भी बहुत कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं और हम बहुत सारे कारोबार में हैं माशाल्लाह। हम पेस्टिसाइड में भी काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं, IT में भी काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल तो मैंने आपको अर्ज़ कर ही दिया। तो अल्लाह का शुक्र है हम काफ़ी शोबों में काम कर रहे हैं और कुछ शोबे हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। और माशाल्लाह हैबिट स्टोर हमारा ऑलरेडी पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता है। ग्रॉसरी स्टोर लेकर आए मार्केट के नाम से,
اور اس کو بھی ہم پاکستان میں پھیلائیں گے اور پاکستان میں اس کی برانچز بھی لے کے جائیں گے. تو دس از واٹ دا نیکسٹ جرنی. اور ہمارا اگلا قدم یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریٹیل میں بھی جائیں اور کنزیومر کے اور قریب جائیں اور ان کو بہترین پروڈکٹ دیں ایک اکنامیکل پرائس کے اوپر اور ریزنیبل پرائسز کے اوپر. جب میں بھی نیا یونیورسٹی سے آیا تو میرے بارے میں بھی اس زمانے کے سینئر یہی کہتے تھے کہ یہ بہت جلدی میں ہے. میرا خیال ہے جلدی ہونا، انرجی ہونا یوتھ کی نشانی ہے. یوتھ کو فاسٹ ہی ہونا چاہیے، یوتھ کے اندر انرجی ہی ہونی چاہیے. اور جو ہم نے 30 سال میں کیا ہے ان کو وہ 10 سال میں کرنا چاہیے، نہ صرف 5 سال میں کرنا چاہیے. کیونکہ جو چیزیں مجھے آج ملی ہیں وہ مجھے ڈے 1 پہ نہیں ملی تھی. اور جو ٹیکنالوجی آج بچوں کو مل رہی ہے، جو ڈیٹا ان کو آج مل رہا ہے، جو انفارمیشن آج مل رہی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے میں بہت وقت لگتا تھا. آج ایک موبائل فون پہ جو ڈیٹا موجود ہے، جو انفارمیشن موجود ہے، اس کے لیے تو ہمیں سالوں لگ جاتے تھے حاصل کرنے کے لیے. تو اگر آج کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد امیر ہو جائے اور جلد سے جلد کامیاب ہو جائے، یہ بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب کرے. یہ ہے غلط بات. بات یہ ہے کہ وہ کوئی بینک لوٹنے نہ چلا جائے، کسی انڈیویجول کو نہ لوٹے، کسی جگہ بے ایمانی نہ کرے. یہ چیلنج اس کو آپ ضرور کریں، لیکن اس کی جلد بازی کو، اس کے ایگریشن کو، اس کی سپیڈ اور انرجی کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ ینگ جنریشن ہے. دیکھیے، لیڈرشپ کی اگر ہم کوالٹیز پر بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے. لیکن یقیناً ہر انسان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو تعین کرتا ہے کہ یہ میں نے ضرور اڈاپٹ کرنی ہے. جو میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھتا ہوں ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے، اس کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. ہی شوڈ بی ویری آنیسٹ. اور جب ایمانداری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ادارے سے، اپنے بورڈ سے اور اپنی ٹیم سے، اسے ہر جگہ پر آنیسٹ ہونا پڑتا ہے. اگر وہ آنیسٹ نہیں ہوگا تو وہ ڈیلیوریز نہیں کر سکتا. تو میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہوں وہ ایک آنیسٹی کو دیتا ہوں. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ہارڈ ورکنگ انڈیویجول ہونا چاہیے جو کہ محنت سے نہ گھبرائے، جو محنت کرنے کے لیے تیار ہو. پھر تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ویژن ہونا چاہیے جو دیکھ سکے کہ آنے والے وقت کی ضروریات کیا ہیں اور آنے والا وقت کیا چاہتا ہے آپ سے. اور اس کی نظر جو ہے وہ ہمیشہ ان ایمرجنگ بزنسز پر ہونی چاہیے جو اگلے 10 سے 20 سال میں بڑے ہونے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ آج جہاں موجود ہیں یہ کچھ انیشیٹو وہ ہیں جو ہم نے 30 سال پہلے لیے تھے، کچھ انیشیٹوز وہ ہیں جو 20 سال پہلے لیے تھے، کچھ انیشیٹوز وہ ہیں جو 10 سال پہلے لیے تھے. اور آج بھی ہم بہت سارے انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں جو ہم اگلے 10، 20 اور 30 سال کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاروبار اس زمانے میں جا کے اپنے آپ کو منوائیں گے اور یہ بڑے ہو جائیں گے. اور میں خوش نصیب ہوں اس بات پہ کہ الحمدللہ یہ خالی ایک انسان کا رول نہیں ہوتا. لیڈرشپ ایک مائنڈ سیٹ دیتی ہے، لیڈرشپ ایک ڈائریکشن دیتی ہے. لیکن اگر اچھی ٹیم نہ ہو آپ کے پاس تو آپ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جو ہمارے بڑے تھے، جو ہم سے پہلے یہ ادارہ چلا رہے تھے، اور خاص طور پہ میں راشد عبداللہ صاحب کا نام اور ذکر دوبارہ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، جس طریقے پر جن ویلیوز کو وہ لے کے چلے، ہم نے وہ سیکھا، اس کو اڈاپٹ کیا. ہم انہی ویلیوز کو اب آگے لے کے جا رہے ہیں. وہی ویلیوز ہم نیچے کیسکیڈ کر رہے ہیں اپنے ینگسٹر کے اندر. تو آئی ہیو گاٹ اے ایکسلنٹ ٹیم ود می جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے اور بہت زبردست کام کر رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر شعبے کے اندر پروگریس کر رہے ہیں، ہر شعبے میں ہم آگے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم موجود ہے. اور ایک اور چیز جس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ بھی اپنے پروفیشنلزم پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہماری پوری آرگنائزیشن کے اندر آپ کو ایک پروفیشنلزم ملے گا. اس کے لیے ہم نے میکنزی کو بھی انگیج کیا، ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو انگیج کیا. اور آج بھی میں ٹریننگز پہ جاتا ہوں
مختلف یونیورسٹیز کے اندر، مختلف کالجز میں میری ٹیم جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے ہمیں سب کچھ آ گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی ہمیں اور سیکھنا ہے اور ہم کچھ چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے جس پہ میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتھارٹیٹیو مینجمنٹ نہیں ہے. میں آرڈر نہیں دیتا کسی کو، میں مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہوں، میں لیڈر ہوں اپنی ٹیم کا. وی ورک ٹوگیدر. تو ہماری پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، مشورہ لے کے کام کرتے ہیں، مشورہ دے کے کام کرتے ہیں، اور اپنا حکم صادر نہیں کرتے بلکہ آئیڈیا کو فلوٹ کرتے ہیں، ٹیم کو انگیج کرتے ہیں، اور جب کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی لیے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے آئیڈیاز اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ اس میں نیچے سے لے کے اوپر تک کنسنسس موجود ہوتا ہے اور ٹیم مل کے کام کرتی ہے. ماشاءاللہ IBL واحد ادارہ ہے جس کی 100 برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر. ہم کلیم کرتے ہیں کہ وی ہیو دا لارجسٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ان پاکستان. ہم 1300 ٹاؤنز میں جاتے ہیں ڈائریکٹلی، 1300 ٹاؤنز میں IBL ڈائریکٹ جاتا ہے. ہم سارے LMT کو کور کرتے ہیں، ہم سارے ماڈرن ٹریڈ کو کور کرتے ہیں، اور ہم مور دین 100,000 آؤٹ لیٹس پہ بھی ڈائریکٹ جاتے ہیں. ہمارے پاس مسلز ہیں کہ ہم اس کو 2 لاکھ آؤٹ لیٹس تک بھی لے جا سکتے ہیں. تو جہاں تک B2B کا سوال ہے وہ تو الحمدللہ وی ہیو آلریڈی کورڈ. جو آپ کا پچھلا سوال تھا B2C والا کہ کنزیومر تک کیسے پہنچنا ہے، اب ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں ملینز تک جانے کی، گھر گھر جانے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ جو لاسٹ مائل ڈراپ ہے اور جو لاسٹ مائل ڈلیوری ہے، اب اس پہ ہمارا فوکس بڑھ رہا ہے کہ ہم اس کو 1300 ٹاؤن سے نکال کر 13 ملین گھروں تک کیسے لے کے جائیں. یہ ہمارا اگلا ہدف ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے، اور وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ نوجوان، انشاءاللہ اس میں نوجوان جوائن کریں گے ہم کو، اور ہم مل کے پروگریس کریں گے.